بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو سین اور لمبی یا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور سین میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ اس کے غنے کی تبدیلی ہوتی ہے، اور باقی ہم کہا کرتے ہیں کہ اس کا پہلا دندان اس طرح، اور پھر اس کے بعد دوسرا دندان جو ہوتا ہے، یعنی یہ خانہ نما ہوتا ہے، اور دوسرا دندان جو ہوتا ہے دوسرے دندان سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پنجانما یعنی درندوں کے جو ناخن ہوتے ہیں اس طرح ایک شکل بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ یہ ہے کہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال لام کاف لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، پلیٹ نما ہوتا ہے، اور اگر جیم یا لمبی یا وغیرہ کے ساتھ ہے تو یہاں پر اس طرح ایک پیارا نما شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بغیر کبھی کبھار ایک دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سپیس کی شکل میں۔ آج کے غنے کی یا آج کا جو دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم نیچے جائیں گے تو وہاں پر بنیادی بات بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو خلا ہوگی وہ یہاں پر ہم نیچے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ قلم جو ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے پکڑ کے معمولی سے اس کو اس طرح گول کر دیں گے اور فوراً اس کو اوپر اٹھا دیں گے، اور یہ جو ہوگا یہ علاقہ یہ تقریباً تھوڑا سا اس طرح موٹا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ علاقہ پتلا ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں جس طرح یہ اس طرح بنا دیں گے، اور پھر اس کا جو غنہ ہوگا یہاں پر گول شکل میں اس کا غنہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بنیادی تبدیلی اس میں آ گئی ہے۔ تو آج چونکہ یہاں پہ لمبی یا ہے تو اس کا غنہ بھی اسی طرح ہے جس طرح بالکل اس سے الٹ ہے، یہاں سے یہ پہلا دندان دوسرا دندان یہ تو ویسی بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو فاصلہ ہے اس طرح اس کو ہم گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے نیچے۔ تو لمبی جو یا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ اس کا جو سرا ہوتا ہے یہاں پر یہ غائب ہو چکا ہے۔ تو اس لمبی یا کو اس یا کے بالکل گود میں بنا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر اس کو تقریباً 2 قط یا 3 قط یہاں سے شروع کرتے ہیں، تقریباً اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو چوتھائی حصے میں یہاں پر پہلا دندان اس کا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا دندان، اور اس کے لیے قلم کو اس طرح گھما دیتے ہیں اور اوپر نوک استعمال کرتے ہیں، اور نچلا جو نوک ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو بنا دیا۔ پھر یہاں پر یہ جب مکمل ہوا تو یہ لفظ تھوڑا سا پتلا بھی ہے، پھر یہاں پر یہاں قلم سیدھا رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے پہلا دندان اور دوسرے دندان کی جو شکل ہے جس کا مجموعہ ہے وہ ہم نے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد نیچے جس طرح ہم نے کہا کہ نیچے نہیں آئیں گے بلکہ قلم کو بالکل اس کی سیدھ میں رکھیں گے اور معمولی سی گولائی دے دیں گے، اور جو ہی گولائی مکمل ہو جائے تو یہاں پر قلم پتلا استعمال ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا سا اوپر بھی اٹھے گا، اس کی سیدھ میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو یا ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ یا بھی اس طرح کہ یہاں پر اس کو نیچے لائیں گے تو یہاں پر قلم موٹا استعمال کر دیں گے، اور فوراً اس کو یہ بھی زیادہ نہیں نکال دیں گے، اور جب اس کو زیادہ استعمال کر دیں گے آگے سے پتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر اس کو ہم گولائی کی شکل میں، سیدھا نہیں بلکہ گولائی کی شکل میں اس کو گھما دیں گے، اور گولائی یہاں تک کہ آنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم نے قلم کو سیدھا کرنا ہے، تھوڑا سا زمین سے یہ آخری حصہ اوپر اٹھے گا، اور یہاں پر جو فاصلہ ہوگا وہ 1.5 قط ہوگا، یہاں پر تقریباً مکمل ہوگا، اور یہاں پر جو مسافت ہوگی 1 نقطے کی ہوگی، اور یہاں پر 1.5 نقطے کی، اور یہاں 3 قط اس کا جو غنہ ہوگا وہ یہاں پہ ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ میں کوشش کرتا ہوں تاکہ اس سے بھی زیادہ اس کو میں آسان کروں۔ دیکھیں، اور پھر یہ اوپر اٹھا دیں گے اسی کے متصل، یعنی یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں سے دوبارہ قلم اوپر اٹھا دیں گے اور استعمال کر دیں گے، اور پھر دندان مکمل کر دیں گے، اور تھوڑا سا اس کے نیچے
थोड़ा सा फासले पे यहाँ पर इसकी गोलाई, और गोलाई के बाद कलम को मैंने ऊपर इस्तेमाल कर दिया देखिए, और फिर यहाँ पर इसको, तो ये जो है ये थोड़ी सी मोटाई यहाँ पे होगी, बाकी पूरा पतला है और टेढ़ा भी है इस तरह। और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके वही आ है देखिए यहाँ पर, बस इसको आगे ज़्यादा नहीं फैलाना है और न ज़्यादा खींचना है। और फिर उसके बाद कलम बाहर रखे, इसको गोलाई की शक्ल में यहाँ पे लेके आना है। यहाँ से गोलाई है, यही गोलाई है। फिर उसके बाद थोड़ी सी अंदर जाएगी, मामूली से अंदर थोड़ी सी घुस जाएगी, और उसके बाद हमने इसको सीधा करना है, ये देखें। और आखिरी हिस्सा भी कुल्हाड़नुमा इस तरह ये बन जाएगा, और ये थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह निकालना है, इसको बाहर निकालना है, इस तरह इसमें गोलाई लानी है, ये 1.5 कत और ये इस तरह। ज़्यादा इसको करीब कर देंगे, और उसके बाद इसको हमने इस तरह लाना है, ये और ये 1.5 और ये 1.5 नुक्ता, और यहाँ पर ये पूरा नुक्ता, एक ज़रा बराबर ही उठेगा और ये कुल्हाड़नुमा शक्ल इसकी बन जाएगी। कट पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देंगे, और मार्कर के साथ, छोटे मार्कर के साथ, बॉल पेन के साथ, सारे जितने भी तरीके हैं उसी पे बना देंगे। इसको हम ऊपर इस तरह उठा देंगे और फिर ये बना देंगे। देखिए ये स्ट्रोक है ऊपर, और फिर ऊपर से ये इस तरह बनाने हैं, जिस तरह मुफरदिया बना देते हैं। और फिर ये देखें, ये 1.5 नुक्ता, ये 3 नुक्ता, और यहाँ ऊपर ये 1.5 नुक्ता और ये पूरा नुक्ता। अलबत्ता ये जो मसाफत है 2 3 4 5 6 7 कत ये हो जाएगी। मार्कर के साथ अगर हम बनाना चाहें देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, ये देखें हाकी नुमा शक्ल, ये मुश्किल है। सिर्फ ये है कि लफ्ज़ की जो केमिस्ट्री होती है वो आगे मालूम हो जाए तो इसको बनाना आसान होता है। एक ये कि किसी का ख्याल एक नुक्ते की तरफ नहीं जाता है, ज़हन नहीं जाता है, तो फिर मसला मुश्किल भी नहीं होता है, आसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर ज़हन किसी की तरफ चला जाए तो फिर उसको बनाने में दुश्वारी नहीं होती है। बस उसके लिए तरीका जानना होता है कि इसको हमने कैसे पाना है, किस तरह हासिल करना है। देखिए बॉल पेन के साथ भी हमने करना है, बॉल पेन भी इसी तरीके पे बना देंगे। तो ऐसे इसको गोलाई की शक्ल में बना देंगे, फिर इसके बाद इसको ऊपर उठा देंगे, और ये जो पेट नुमा शक्ल है इसको फिर यहाँ मुकम्मल करते ही फ़ौरन उठा देंगे, और फिर इसके बाद ये मुफरदिया जिस तरह बना देते हैं। इस पर हमने ज़्यादा मेहनत करनी है। देखें ये गोल या में और पतली या में और रा वगैरह में ये लफ्ज़ ज़्यादा आता है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए यहाँ पर रा के साथ में कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ला में, या में, लंबी या और पतली या में और गोल या में ये थोड़ी सी दुश्वारी होती है। आप इस वीडियो को पसंद करके आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।